رکوع سے امام کو سجدے میں جاتے ہوئے شروع میں ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے، سجدے میں جا کر؟ امام چاہے شروع میں کہے چاہے سجدے میں جا کے، آپ نے امام سے پہلے نہیں جھکنا اور نہ امام سے پہلے اٹھنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے امام کی اتباع کرنی ہے۔ وہ جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ امام رفع دین نہ کرے تو ہم بھی نہ کریں، امام کی پیروی کا حکم ہے جی۔ حنفی جو ہے امام کعبہ کے پیچھے رفع دین شروع کر دیتے ہیں امام کی پیروی کی وجہ سے، نہیں تو مامو پارٹی تسی سانو کیوں کہندے ہو کہ اسی تواڈے پیچھے چھوڑ دئیے؟ آپ کے حنفی کیا امام کعبہ کے پیچھے شروع کر لیتے ہیں؟ تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے پیچھے آپ چھوڑ دیں؟ چھوڑو، جو نبی علیہ السلام نے کیا ہم وہ کریں گے۔ جس چیز کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی پوسچر امام سے پہلے نہیں کرنا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو رکوع سے پہلے ہی سر اٹھا لیتا ہے وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے، تو امام سے پہلے آپ نے نہیں کرنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام سجدے میں ہوتے تو ہم قومے میں ابھی حضور کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ سجدے تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اتنا ڈفرنس رکھ کے امام کے پیچھے پیچھے وہ چلتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ امام ربنا لک الحمد کہہ کے جب سجدے کے بالکل قریب پہنچے اس وقت اللہ اکبر کہے، تاکہ اپنے مقتدیوں کو غلطی سے بچائے، ان تیز ترار قسم کے بابوں کو اور بچوں کو۔ بابے بھی بڑے تیز ہوتے تھے کہ جو امام کے سے بھی پہلے آگے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ اماموں کا بھی قصور ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ جنازے کی نماز یا عیدین کی نماز میں آپ دیکھیں گے کہ امام کتنی لمبی تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب کسی بیچارے نے اگر امام کے ساتھ اللہ اکبر شروع کی، اس کا تو سانس ٹوٹ جائے گا، وہ پہلے ہی اللہ اکبر کر لے گا۔ اگر پہلا اللہ اکبر امام سے پہلے آپ نے کر لیا تو آپ کی نماز فارغ، کیونکہ آپ امام سے آگے ہیں۔ ہاں درمیان والے اللہ اکبر آگے پیچھے ہو جائیں تو نماز آپ کی فارغ نہیں ہوگی، خلاف سنت ہوگی، لیکن پہلا اللہ اکبر اگر امام سے ہی پہلے ہو گیا تو آپ نے کس کے پیچھے نیت کی ہے؟ امام کی تو بھی نیت شروع ہی نہیں ہوئی، تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں اس کی۔ اس لیے اماموں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اکبر مختصر کہیں۔ آپ نے امام کعبہ کو کبھی دیکھا ہے کتنا مختصر اللہ اکبر وہ کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیچھے وہ جو ہوتا ہے نا وہ مکبر ہوتا ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر، وہ بے شک جتنی مرضی لمبی لگاتا رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ اکبر مختصر ہونا چاہیے، عیدین میں بھی، جنازے میں بھی، تکبیرات انتقال کے اندر بھی، تاکہ کوئی شخص اس کا سانس ٹوٹ نہ جائے اور آپ سے پہلے وہ نہ نکل جائے۔ اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اکبر کے را پہ جب، جسے اردو میں آپ رے کہتے ہیں، اینڈ پہ را پہ جب پہنچے امام تو پھر آپ اللہ اکبر کہیں۔ عیدین میں بھی آپ کو پتا ہے فالتو تکبیرات جب کہی جاتی ہیں، فالتو نہیں کہنی چاہیے، اضافی، تو وہ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، بر پہ پہنچے پھر آپ کہیں اللہ اکبر۔ لوگ ساتھ ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ، پھر وہ کچھ پہلے کر رہے ہوتے ہیں کچھ بعد میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جنازے میں بھی جب امام اللہ اکبر پہ پہنچے نا تو آپ اللہ اکبر۔ اور یہ میں آپ کو جو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایون فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بار شریعت کھول لیں، فتاوی عالمگیری کھول لیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے امام جب بر کی را پہ پہنچے پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، تو تکبیر اولا آپ کو مل جائے گی امام کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ امام کے اللہ اکبر کے ساتھ ہی کہنا تو ملے گی، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ امام کی قرات سے پہلے پہلے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، آپ کو اعلیٰ ترین درجہ مل گیا۔ امام سے پہلے تو نہیں شروع کرنا۔ اور کئی لوگ تو ایسے بھی میں نے ترخے قسم سے دیکھے نا عید اور جمعے میں، کہ عید میں تو چلو اقامت نہیں ہوتی، جمعے میں اقامت ہوتی ہے، اقامت کے بعد تھوڑی سی خاموشی ہو، وہ خود ہی نماز نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہ سمجھتے ہیں امام نے شروع کر دی ہے۔ اور پھر جب بعد میں ان کو پتا چلے کہ امام نے اب شروع کی، توڑتے بھی کوئی نہیں نماز۔ میں نے خود کئی بار اتنا آبزرو کیا لوگوں کو، پتہ ہی نہیں